اختتام کر رہا ہوں کہ بھائی جلوس اس کی دلیل کیا ہے، اس کی سند کیا ہے؟ سن لیجئے، جلوس خود نبی پاک کے زمانے میں صحابہ نے نکالا ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، سرکار جب ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مکہ کوبہ میں تشریف لایا، اور کوبہ میں آپ نے سب سے پہلی مسجد تعمیر کی، مسجد کوبہ جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ وہاں سے جب آپ مدینے کی طرف نکلے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے بہت سارے ملکوں میں سیر کی اور بہت سارے ملکوں کو دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ سرکار جب بادشاہ وہاں کے چلتے ہیں تو ان کے سامنے ایک علم بردار ہوتا ہے، جھنڈا لے کے ایک چلتا ہے۔ آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، تو مجھے اجازت دیجئے کہ سرکار میں آپ کے سامنے ایک علم لے کر چلوں۔ تو اللہ کے نبی نے ان کی اس بات کو پسند کیا اور اجازت دی، تو حضرت بریدہ نے اپنے امامے کو کھولا۔ اب امامہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ کم سے کم 7 ہاتھ کا ہوتا ہے، کم سے کم۔ تو اتنا بڑا امامہ آپ نے ایک نیزے پر باندھا اور بڑے فخر کے ساتھ رسول کے آگے علم بردار، ایک جھنڈا بردار ہو کے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ اور جب مدینے کی سرحد میں داخل ہوئے تو کئی ہزار صحابہ اکرام آپ کے استقبال میں آئے، اور یہ سارے صحابہ کا جلوس نبی کے پیچھے، آگے حضرت بریدہ اسلامی جھنڈا لیے، ان کے پیچھے نبی ہے، نبی کے پیچھے ابو بکر ہے، اور پھر پورے صحابہ کا جمع غفیر ہے۔ یہ پورا جلوس مدینے میں داخل ہوا، اور مدینے کی بچیاں اپنی دفوں کو لے کر سڑکوں پر استقبال کرتے ہوئے یہ نغمہ سنا رہی تھی، نبی کی نعت پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داہی۔ اور جتنے مسلم شریف میں اللہ امام مسلم نقل کرتے ہیں کہ چھتوں پر عورتیں، بوڑھے، ضعیف اور وہ پردہ نشین عورتیں پردوں میں ملبوس ہو کر یہ کہتی تھی، جہاں جہاں نبی گزرتے تھے تو کہتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ۔ یہ نبی کے نعرے لگاتے تھے اور نبی سب کو دعائیں دیتے، خوش دیتے تھے۔ یہ مدینے میں وہ جلوس تھا جو صحابہ نے نکالا تھا، اور نبی نے اس وقت خوش ہو کے فرمایا تھا کہ اے بریدہ اسلمی، تو آج میرا علم بردار ہے، اس جلوس کی علم برداری تو کر رہا ہے، میں تجھے بشارت دیتا ہوں کہ جب قیامت میں اپنے صحابہ کے ساتھ آؤں گا وہاں بھی علم برداری تیرے حصے میں ہوں گی۔ تو یہ وہ جلوس تھا جو نبی کی آمد پہ نکالا گیا تھا۔ نبی مدینے میں آئے تو مدینے والوں کے لیے وہ آمد رسول کا موقع تھا، تب جلوس نکالا گیا، اور آج پوری دنیا کے لیے پیدائش رسول کا دن، آمد رسول کا دن ہے۔ اس دن بھی ساری دنیا میں جلوس نکالا جاتا ہے، اور ایک دو ملکوں میں نہیں، کئی ملکوں میں 3 ڈیویڈیاں اس پر ہم نے بنائی ہے، گلبرگہ کے ہمارے دوست احباب نے، اور ایس ایچ او کی طرف سے بھی ڈیویڈیاں بنی، 3 ڈیویڈیاں۔ آپ دیکھیں، آپ ڈیویڈی سے ہی سمجھ سکتے کتنے گھنٹے کی ڈیویڈی ہوں گی، 1 2 نہیں 3 ڈیویڈی، اور اس میں پورے دنیا میں کہاں کہاں میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہے اس میں ساری ویڈیو ڈالی گئی ہے۔ تو آپ ایس ایچ او کے ممبروں سے وہ حاصل کریں اور دیکھیں کہ دنیا کے کوئی ایسا خطہ نہیں، کوئی ایسا، یہاں تک کہ جہاں عیسائی انگریز ہے وہاں بھی، امریکہ میں تک نکالا جاتا ہے، امریکہ تک میں صرف جلوس نہیں نکلتا تو سعودیہ میں نہیں، صرف وہی نہیں۔ کیوں؟ یہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نیشنل ڈے کا جلوس نکالنا پسند کرتے لیکن نبی کی آمد کا جلوس پسند نہیں کرتے۔ ایک جلوس تو یہ تھا جو نبی نے نکالا تھا، اور مسلم شریف کے اندر ہے کہ جب نبی گزر رہے تھے سڑکوں سے تو چھتوں سے عورتیں نعرے لگاتی تھی، ضعیف بوڑھے نعرے لگاتے تھے، صحابہ نعرے لگاتے تھے، محمد رسول اللہ۔ آج بھی سنی جب جلوس نکالتے تو یہی نعرہ لگاتے، نعرے رسالت یا رسول اللہ، وہی صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اور ایک اس سے پہلے اور ایک جلوس نکلا ہے، کب نکلا تھا معلوم ہے آپ کو؟ نبی پاک کی ولادت سے 600 سال پہلے یمن کا بادشاہ تھا طب اول حمیری، پوری دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلا، مکہ معظمہ میں آیا، اہل مکہ نے اس کی فوج کی کثرت دیکھا تو انہوں نے صلح کر لی، کہا ہم تجھ سے جنگ نہیں کر سکتے، یہ ملک ہم ویسی تیرے حوالے کرتے ہیں۔ طب نے خیمے لگائے مکہ کی وادیوں کے باہر، بڑی بڑی کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں، بڑے بڑے خیمے لگے، لیکن کوئی مکہ والا اس سے ملنے نہیں گیا۔ کچھ دن گزرے تو طب اول حمیری بادشاہ اپنے وزیروں سے کہتا ہے کہ جس ملک کو بھی میں نے فتح کیا وہاں کے لوگ ملنے آتے ہیں، 2 ٹائم آ کے سلامی دیتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ مکہ کا کوئی باشندہ نہیں آتا، پتہ لگاؤ۔ آخر جب انہوں نے میری اطاعت قبول کی تو آتے کیوں نہیں؟ جب جاسوس بھیجا گیا تو معلوم ہوا کہ صاحب یہ ان کے حج کے ایام ہیں۔ پوچھا یہ حج کیا ہوتا ہے؟ کہا ایک 4 دیواری کا مکان بنا ہوا ہے اینٹوں کا، پتھروں کا، اور سفید کپڑے میں یہ ملبوس، سفید کپڑے پہن کر اس کا طواف کرتے، کہتے یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس 4 دیواری کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس دنوں میں حج ہوتا ہے ہم سوائے اس گھر کی تعظیم کے اور اس کے طواف کے کسی بادشاہ کسی امیر کی طرف نہیں جھکتے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، کہا اس 4 دیواری کے مکان کے لیے میری تعظیم کو چھوڑا انہوں نے؟
کہ کل صبح ہوتے ہی پہلا کام یہ کروں گا کہ کعبۃ اللہ کو اڑا دوں گا. بس جیسی اعلان کیا اسی رات اسی وقت ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوا کہ ناک سے بدبودار پانی بہنا شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے بیویاں بھاگی خیموں سے, پھر پہرے دار بھاگے, باڈی گارڈ بھاگے, وزیر بھاگے, تنا خیمے میں پڑا. حکیم جب جاتے تبھی خوب عطر وغیرہ چھڑکتے ہیں, خوشبو بدبو یعنی دب جائے, خوشبو آئے. ناکوں پہ کپڑے باندھ کے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, نب دیکھ رہے ہیں, ناک کو دیکھ رہے ہیں, سمجھ میں مرض نہیں آ رہا ہے. 2 یا 3 دن گزرے, پریشان ہو گئے. آخر طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ عرب کے اندر بیماری آئی, ہو سکتا ہے یہ اسی ملک کی بیماری ہو. یہاں کے طبیب اس کا علاج جانتے ہوں گے. مکہ کے طبیب کو, مکہ کے ڈاکٹر کو بلایا جائے. ایک بڑے ضعیف العمر جو بڑے تجربے کار طبیب تھے مکہ کے بلایا گیا. بادشاہ کو دیکھا, بس جیسی دیکھا تو فوراً کہتے ہیں یہ بیماری زمین کی نہیں آسمان کی ہے. تو بادشاہ نے کہا کیا اس کا علاج ہے؟ کہا اس کا علاج میرے پاس بھی نہیں. اور اے بادشاہ میرا خیال اور گمان ہے کہ تم نے اللہ کی کسی تقدس والی مقدس چیز کے تباہ کرنے کا ارادہ کیا, لہذا یہ اللہ نے تجھ پہ بلا نازل کی. بادشاہ نے کہا یہ اسی وقت بیماری ہوئی کہ جب میں نے کعبے کو ڈھانے کی بات کی تھی. کہا یہ اسی کی سزا ہے, توبہ کر لے. کعبۃ اللہ کی انہوں نے عظمت بتائی طبیب نے کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا, یہ اللہ کے نبی کی تعمیر ہے. اس نے دل میں توبہ کی. جیسی توبہ کی دھیرے دھیرے ایسی بیماری غائب ہوئی کہ جیسے کبھی ہوئی نہیں تھی. تو اب اول میری بڑا متاثر ہوا, کہا کہ میں اللہ رب العزت پر ایمان لایا اور میں اس گھر کا طواف کروں گا. چنانچہ نکلا, احرام بانا, طواف کیا. طواف کے بعد ایک کونے پہ بیٹھ گیا اور اللہ کے گھر کو بڑی محبت اور عقیدت سے دیکھ رہا ہے. اب دل میں عقیدت بیٹھ گئی. وزیروں سے کہتا ہے کہ وزیروں میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر میں, کعبۃ اللہ میں اور عام گھروں میں فرق ہونا چاہیے. جیسے عام لوگوں کے دیواروں کے مکان ہے ویسی یہ گھر بھی ہے. تو بادشاہ سے وزیروں نے کہا کہ آپ کیا فرق کر سکتے ہیں؟ جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا ویسا ہی ہونا چاہیے, اس میں سونے اور چاندی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. کہا اگر تم, میرا ارادہ ہے کہ دونوں گھروں میں امتیاز ہو جائے تو امتیاز کے لیے میں چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ پر کپڑے کا غلاف ڈال دیا جائے, اس لیے کہ لوگ اپنے گھروں پہ غلاف نہیں ڈالتے. وزیروں نے کہا اچھی بات ہے. اہل عرب نے بھی پسند کیا. یہ پہلا بادشاہ طبع اول حمیری جس نے پہلی بار غلاف کعبہ خانہ کعبہ پہ ڈالا ہے. اور یہاں سے اس نے ذہن دیا, اس کو رسول اللہ نے پسند کیا, برقرار رکھا. سرکار نے یہ نہیں کہا یہ بادشاہ کا عمل ہے ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو پسند کیا سرکار نے. اور گویا ذہن دیا کہ جو چیز تقدس والی ہوتی ہے اس کو غلاف چڑھایا جاتا ہے. تو عام قبروں میں اور ولی کی قبر میں چونکہ فرق ہوتا ہے, اس لیے ہم ولی کی قبر پر غلاف ڈال دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ عام قبر نہیں, یہ تقدس والی ہے. جیسے خانہ کعبہ پہ غلاف ڈال دیا گیا, پتہ چل گیا یہ عام گھر ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. تو ویسی قبر پر جب چادر ڈال دی جاتی ہے تو دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا ہے یہ عام انسان کی قبر ہے, یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے. اس کے بعد طب اول حمیری کچھ دن قیام کر کے نکلتا ہے اور اس نے پھر ارادہ ترک کیا کہ آپ دنیا سے میرا دل اچاٹ ہو گیا, مجھے کوئی دنیا فتح نہیں کرنی ہے, واپس یمن چلو. یمن کا رہنے والا تھا. جب نکلے تو رات میں ایک جگہ قیام کیا, پورا جنگل کا علاقہ تھا, آبادی کا نام و نشان نہیں. رات میں طب اول حمیری کو نیند نہیں آ رہی ہے. خیمے سے باہر نکلا ٹہلنے کے ارادے سے, دیکھا کہ دور پر خیمہ تھا اور اس خیمے میں تقریباً اس کے ساتھ اس کی فوج میں تقریباً 6000 علماء کی جماعت تھی. جو علماء تھے, اہل کتاب تھے, وہ سارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں, مشالیں جل رہی ہے. اس نے دیکھا سب علماء جمع ہے, کیا بات ہے, چلا جائے. جب پہنچے تو سارے علماء تعظیم سے کھڑے ہو گئے. دیکھا بڑی بڑی کتابیں رکھی ہوئی ہے, صندوق لے کے چلتے تھے کتابوں کے علماء, کتابیں رکھی ہے. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے, اتنی رات میں مشالیں روشن ہیں, کتابیں بکھری بھی ہے. تو علماء نے کہا بادشاہ آپ بڑے اچھے موقع پہ آئے, ہم سب اس لیے بیٹھے کہ جب یہاں ہم پہنچے تو اس زمین پر ہم نے ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس کی جو آج تک کسی زمین پہ ہم نے محسوس نہیں کی. تو اس زمین اور اس خطے کے بارے میں اپنی کتابوں میں ہم نے تلاش کرنا شروع کیا. تو اب ہم ایک نتیجے پہ پہنچے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے, یہ وہ خطہ زمین ہے جو کتاب میں نشانیاں بتائی گئی ہیں, وہی نشانیاں ہم اس زمین میں پاتے ہیں. اور وہ نشانیاں یہ ہے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں نبی آخر زماں تشریف لائیں گے, یہی ان کا مسکن ہوگا. تو کہا کہ یہ آخری نبی کون ہے؟ تو انہوں نے اپنی کتابوں سے نبی کے اوصاف بتانے شروع کیے. کہا محمد ان کا نام ہوگا, ان کی پشت پر مہر نبوت ہوں گی, ان کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہوگا, جو ان کے چہرے کو دیکھ لیں گا وہ ایمان میں داخل ہوں گا, اور ان کے ماننے والے تھوڑے ہی عرصے میں اتنے پھیلیں گے کہ پوری دنیا میں ان کا دین عام ہو جائیں گا. انہوں نے رسول اللہ کی خوبیاں بتائی, صفتیں بتائی. جو طب اول حمیری رسول اللہ کی خوبیاں سنتا ہے, آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو جاتے, محبت میں رو رہا. یہاں تک کہ صبح تک ذکر رسول چلتا رہا. میں کہتا ہوں رسول اللہ کے 600 سال پہلے میلاد ہو رہا ہے. 6000 علماء ہیں جو نبی کا میلاد منا رہے ہیں. جب صبح نمودار ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ زمین وہ ہے جہاں نبی آئیں گے تو آپ لوگ یہیں آباد ہو جائیے.
میں آپ کے لیے مکان تعمیر کر دیتا ہوں. سب کے لیے بڑے اچھے خوبصورت مکان بنایا اور ایک مکان 2 منزلہ بنایا. سارے مکان ایک ایک فلور کے تھے, ایک مکان 2 منزلہ بنایا اور کہا جماعت کا جو سب سے بڑا عالم ہے یہ مکان میں اس کو تحفے میں دیتا ہوں. جو سب سے بڑے عالم تھے, 6000 علماء کے سردار تھے, اس کو مکان دیا. اور اس کے بعد ایک خط لکھتا ہے, ہرن کی جھلی بلائی, اس پہ خط لکھا اپنے ہاتھ سے. اور خط کیا لکھا؟ قربان جائیے طب والحمیری کے عقیدے پر کہ نبی کی ولادت سے 600 سال پہلے خط لکھ رہا ہے. خط یوں لکھتا ہے, یہ خط ہے طب والحمیری شہنشاہ یمن کی طرف سے محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہتا ہے آقا میں نے آپ کی خوبیوں کے بارے میں سنا, آپ کی پیدائش کا میں نے آج ذکر سنا اور میں آپ پر غائبانہ ایمان لایا. میں آپ پر ایمان لایا. سرکار آپ میرے ایمان پر گواہ ہو جائیں. اور اللہ کے نبی, یہ غلام آپ کا صرف یہ چاہتا ہے کہ جب قیامت کا دن برپا ہو, قیامت اور محشر برپا کی جائے, تو آپ اپنے غلام طب والحمیری کو فراموش نہ کیجئے گا, اس کی شفاعت کیجئے گا. اور اس کے بعد سے دستخط کی مہر لگایا. چاندی کے ایک صندوق میں اس کو خط کو لپیٹ کے رکھا گیا, اس پہ سیل لگا دی اور اس بڑے عالم کو دیا. کہا کہ میری وصیت یہ ہے کہ آپ وصیت کرتے جائیں کہ یہ خط, یہ صندوق نسل در نسل یہ منتقل ہوتا رہے یہاں تک کہ رسول اللہ تک پہنچے. اس کے بعد بادشاہ یمن چلا گیا. بڑی تفصیلات ہے پھر اس کے بعد کی, میں بادشاہ بھی میرا موضوع نہیں ہے. 600 سال کے بعد مدینے میں اب یہ پہلی آبادی تھی 6000 علماء کی, ان کی نسلیں پھیلی اور یہی نسلیں پھر صحابہ کہلائے. اب 600 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی, آپ ہجرت کر کے مدینے کی طرف آتے ہیں. اور جب مدینے میں آپ داخل ہوئے تو صحابہ نے گھیر لیا, عرض کرتے یا رسول اللہ آپ میرے گھر چلیں, میرے گھر چلیں. ہر امیر صحابی چاہتا ہے حضور میرے گھر قیام کرے. سرکار نے فرمایا میری اونٹنی قصوہ کو چھوڑ دو, یہ خوب جانتی ہے اللہ کے حکم پر معمور ہے, یہ خوب جانتی ہے اسے بجانا کہاں ہے. میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے وہی میرا قیام ہوگا. دیکھیں نبی کی اونٹنی کو بھی علم تھا. یہ کہتا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, مگر نبی جس اونٹنی پہ بیٹھ جائے اس کو کتنا علم, وہ بھی جانتی ہے کہ طب والحمیری کا بنایا ہوا مکان کہاں ہے. اونٹنی چلتے رہی اور کہاں جا کے بیٹھ گئی, وہی 2 منزلہ مکان کے نیچے. اور اسی عالم کی نسل سے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول موجود تھے. ابو ایوب انصاری کے مکان پہ ٹھہر گئی. سرکار اونٹنی سے تشریف لائے, مکان میں داخل ہوئی اور جیسی داخل ہوئی تو سب سے پہلا جملہ فرمایا, اے ابو ایوب انصاری طب والحمیری کا خط تو لے آؤ. عرض کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا میرے رب نے مجھے بتایا. لاؤ طب والحمیری کا وہ خط. وہ گئے بڑے محبت کے ساتھ, بڑے ادب کے ساتھ وہ صندوق پیش کیا. رسول اللہ نے سیل کو توڑا, سیل پیک تھا وہ خط. خط نکالا, فرمایا پڑھا جائے. چنانچہ ابوبکر صدیق پڑھتے ہیں, یہ خط ہے طب والحمیری شہنشاہ یمن کی طرف سے محمد ابن عبداللہ رسول اللہ کی طرف. یا رسول اللہ میں آپ پر غائبانہ ایمان لایا. سرکار نے فرمایا شاباش ہے طب والحمیری کے لیے, شاباش ہے طب والحمیری کے لیے. پھر اس کے بعد پڑھا گیا کہ یا رسول اللہ قیامت جب برپا ہو, حشر کا دن ہو, تو آپ اپنی شفاعت سے مجھے محروم نہ کیجئے گا, میری شفاعت فرمائیے گا. سرکار نے فرمایا طب والحمیری اگرچہ میری امت میں نہیں تھا, مجھ سے پہلے تھا, مگر مجھ پر ایمان لایا, میری امت میں اٹھایا جائے گا اور میں اس کی شفاعت کروں گا. یہ طب والحمیری ہے. لیکن جو میں اصل چیز بتا رہا ہوں وہ کیا ہے, اب سن لیجئے, اس کو آخری میں اس لیے لا رہا ہوں کہ جس وقت طب والحمیری کو 6000 علماء نے بتایا کہ یہ وہی زمین ہے جہاں نبی تشریف لائیں گے, تو وہ کہتا ہے تاریخ اور کتابوں میں لکھا ہے المحب الدنیا میں امام قسطلانی, اور یہاں تک کہ الوفا میں عبد الرحمن ابن جوزی, حضرت امام جلال الدین سیوطی خصائص الکبریٰ میں بڑے بڑے اماموں نے روایت کو بیان کیا کہ طب والحمیری کہتا ہے کہ جس وقت سرکار تشریف لائیں گے اس وقت تک ہم زندہ نہیں رہنے والے. اگر ہم زندہ ہوتے تو نبی کی آمد کا جشن مناتے, ہم ان کے جشن میں جلوس نکالتے, مگر اس وقت ہم زندہ نہ ہوں گے. چونکہ خبر آج ملی ہے تو اس محبوب کی آمد کا جلوس آج نکالا جائے گا. چنانچہ طب نے جلوس نکالا اور علماء فرماتے تھے 6 لاکھ ہاتھی تھے اس کے جلوس میں. کتنے ہاتھی؟ 6 لاکھ. پیدل الگ, گھوڑ سوار الگ, 6000 علماء کی جماعت الگ, غرض کے لاکھوں کی تعداد میں وہ جلوس تھا. اور وہ کیا کر رہا تھا؟ مدینے کے ارد گرد وہ گھومتا تھا اور کہتا تھا ہم اس نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں جو اس زمین پہ تشریف لانے والا ہے, ہم اس نبی کی آمد کا جشن منا رہے ہیں جو اس زمین پہ تشریف لانے والا ہے. اگر جلوس نکالنا خرافات ہے, بدعت ہے, تو رسول اللہ نے طب والحمیری کو شاباش نہیں کہنا چاہیے تھا, بلکہ کہنا چاہیے تو بہت بڑا بدعت ہی ہے, جلوس نکالا تھا اس نے. سرکار نے یہ نہیں کہا, بلکہ کیا فرمایا طب والحمیری کے لیے شاباش. اس نے غلاف کعبہ ڈالا, ہم اس کی اس طریقے کو برقرار رکھیں گے. برقرار رکھا, فرمایا نہیں کہ بدعت یہ غلاف نکال کر پھینک دو, برقرار رکھا. فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو معلوم ہو گیا کہ جو نبی کی آمد پر جلوس نکالتا ہے نبی کی شفاعت سے بہرابر ہوتا ہے. تو بہرحال جلوس نکالے, لیکن تقدس کے ساتھ, شریعت کے دائرے میں رہ کر, اپنے علماء کی بات کو مان کر.